بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، فارس کے بادشاہ کسریٰ سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات 6 ہجری کو ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجمی بادشاہوں کو اسلام کا پیغام دینے کی خاطر خطوط دے کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو وفود کی شکل میں مختلف ممالک کی طرف بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مشن کی اہمیت کا پہلے سے اندازہ تھا۔ یہ قاصد ایسے دور دراز ممالک کی طرف روانہ ہو رہے تھے جن کے بارے میں ان کو کوئی تجربہ اور علم نہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نہ تو ان ممالک کی زبان سے آشنا تھے اور نہ آداب شاہی اور مزاج شاہانہ کے محرم راز ہی تھے۔ اس سے بڑھ کر تو رائے یہ کہ ان کی دعوت کا مقصد بادشاہوں کو اپنا اختیار کردہ دین ترک کرنے، سلطانی حکمرانی سے دستبردار ہونے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر آمادہ کرنا تھا۔ مہم بذات خود بہت خطرناک تھی۔ اس کے معنی تھے کہ اس مہم پر جانے والا ہتھیلی پر جان رکھ کر جائے اور جب کامیابی سے لوٹ کر آئے تو یوں سمجھے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہے۔ معاملے کی اس اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے بعض حضرات کو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں شاہان عجم کی طرف روانہ کروں۔ خبردار، تمہاری جانب سے اس معاملے میں اختلاف کی وہ نوعیت نہ پیدا ہونے پائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مابین رونما ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یک زبان ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے حکم کی بہرحال تعمیل کریں گے اور آپ کی منشا کے مطابق فرائض پوری ذمہ داری سے سر انجام دیں گے۔ آپ جہاں چاہیں ہمیں بھیج دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 6 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا انتخاب کیا کہ ملوک عرب اور شاہان عجم کی طرف دعوتی خطوط لے کر جائیں۔ ان 6 میں سے ایک عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی لے کر فارس کے بادشاہ کسریٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری تیار کی، بیوی بچوں کو الوداع کہا اور تنہا صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے ہوئے سرزمین فارس میں پہنچے۔ بادشاہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی اور درباریوں کو مکتوب گرامی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس مرحلے پر شاہ ایران نے ان کی آمد کی خبر سن کر شاہی دربار کو آراستہ کرنے کا حکم دے دیا اور اس سلسلے میں ایک خصوصی اجلاس طلب کر لیا اور زعمائے فارس کو اس اجلاس میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ اس اہتمام کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ ایران کے دربار میں اس کیفیت سے درآئے کہ انہوں نے ایک معمولی چادر زیب بدن کر رکھی تھی جس سے عربوں کی سادگی صاف طور پر جھلک رہی تھی۔ آپ کا سر بڑا اور جسم گھٹا ہوا تھا۔ اسلام کی عزت و وقار کے شعلے دل میں بھڑک رہے تھے اور اسی طرح ایمان کی عظمت و بلندی دل کی گہرائیوں میں دمک رہی تھی۔ اور جب کسریٰ نے انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حاشیہ نشینوں میں سے ایک کو اشارتاً کہا کہ وہ ان سے خط پکڑے۔ ایوان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر جب ان سے خط لینا چاہا تو آپ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط براہ راست کسریٰ کے ہاتھوں میں تھماؤں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عدولی کی جرات ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ کر کسریٰ نے حکم دیا، اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آنے دو۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے قریب آئے تو اس نے آپ کے ہاتھ سے خط وصول کیا اور اہل ہیرا کی عربی ترجمان سے کہا کہ اس خط کو کھولے اور اس کے مندرجات پڑھ کر مجھے سنائے۔ مکتوب گرامی کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا، یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول کی جانب سے عظیم فارس سے کسریٰ کے نام سلامتی کا استحقاق اس کو ہے جو ہدایت کی راہ پر چلا۔ کسریٰ نے ابھی خط کے ابتدائی الفاظ ہی سنے تھے کہ اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا تھا اور اس کے بعد میں کسریٰ کا نام لکھا تھا۔ اس نے مغلوب الغضب ہو کر خط چھین لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بغیر یہ جانے کہ خط میں کیا لکھا ہے چیخ کر یوں گویا ہوا
میرا غلام ہو کر اسے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ مجھے اس طرح مخاطب کرے؟ پھر حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے دربار سے نکال باہر کیا جائے۔ چنانچہ ان کو دربار سے نکال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایوان کسرا سے نکل کر چل دیے۔ انہیں کچھ علم نہ تھا کہ اب ان کے ساتھ قضاء و قدر کیا سلوک روا رکھنے والی ہے، انہیں قتل کر دیا جائے گا یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یہ کہہ اٹھے، باخدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچا دینے کے بعد مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ جب کسرا کا غصہ تھما تو اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ میرے پاس پیش کیا جائے۔ انہوں نے ہر چند تلاش کیا لیکن کہیں بھی آپ کا سراغ نہ ملا۔ آخر میں انہیں پتا چلا کہ وہ جزیرۃ العرب سے نکل کر کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ اس نے آپ کے گرامی نامہ کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی قبائے اقتدار کے پرزے اڑا دے۔ ادھر کسرا نے یمن میں اپنے نائب بازان نامی جرنیل کو حکم دیا کہ حجاز میں جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے فوراً اپنے ہاتھ سے 2 آدمی روانہ کرے جو اسے پکڑ کر میرے دربار میں پیش کریں۔ بازان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے 2 مضبوط جرنیل ایک خط دے کر مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ خط دیکھتے ہی بلا تاخیر ان کے ہمراہ کسرا کے دربار میں پہنچ جائیں۔ انہیں یہ بھی تاکید کی کہ اس شخص کا پوری طرح کھوج لگائیں اور اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں۔ یہ دونوں شخص تیزی سے سفر کرتے ہوئے پہلے طائف پہنچے۔ قریش کے چند تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں۔ تاجروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ شادہ و فرحاں مکہ پہنچ کر قریش کو ان الفاظ میں مبارکباد دی، اے اہل قریش، خوش ہو جاؤ اور چین سے رہو۔ اب کسرا کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھن گئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے آدمی روانہ کر دیے ہیں۔ اب تم اس کے شر سے بچ جاؤ گے۔ بازان کے ان دونوں نمائندوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور بازان کا خط آپ کو پہنچایا اور کہا، شہنشاہ کسرا نے ہمارے بادشاہ بازان کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کر اس کے دربار میں پیش کرے۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کے حوالے کر دے۔ اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں تو اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو جان لیجئے کہ کسرا کا جاہو جلال اور اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ وہ اس بات پر قطعی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم کو ہلاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ بچگانہ باتیں سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ آج تم اپنی قیام گاہ میں آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ جب دوسرے دن نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور پوچھا کیا آپ کسرا کے دربار میں پیش ہونے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون کسرا؟ سن رکھو، آج کے بعد تم اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا اس خبر کا سننا تھا کہ حیران و ششدر رہ گئے اور خوف و دہشت کے ملے جلے جذبات سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو اس کا یقینی علم ہے؟ کیا یہ وحشت اثر خبر ہم بازان تک پہنچا دیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ سچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسے بتا دینا کہ دین اسلام کا دائرہ کسرا کی سلطنت تک پہنچ جائے گا۔ اگر تم اسلام قبول کر لو تو ہم سبھی کچھ تمہارے حوالے کر دیں گے جو اب تمہارے پاس ہے۔ گویا اس صورت میں تمہاری موجودہ حکمرانی اپنی قوم پر بدستور قائم رہے گی۔ یہ دونوں نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے سن کر کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اگر درست ثابت ہوئی تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر ہم ان کے متعلق جو رائے قائم کریں گے وہ تم دیکھ لو گے۔
अभी ज्यादा अरसा न गुजरा था कि बाज़ान को कसरा के बेटे शरोया के खत मौसूल हुआ, जिसमें यह तहरीर था, मैंने कसरा को मार डाला है और मारा भी इसलिए है कि अपनी कौम का इंतकाम ले सकूं। उसने अपने अहदे इकरार में मेरी कौम के शुरफा का कत्ले आम शुरू किया था। यही नहीं, उसने उनकी औरतों की बेहुरमती भी की और उनके मालो दौलत को गजब भी किया। मेरा यह खत जब तुम्हारे पास पहुंचे तो तुम मेरी हल्का बगोशी इख्तियार करना। बाज़ान ने शरोया का खत जब पढ़ा तो खत को एक तरफ फेंक दिया और इस्लाम का हल्का बगोश हो गया और उसके साथ बिला दीन के तमाम फारिसुन नस्ल बाशिंदे भी मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।